ناظرین و سامعین، اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا جو انداز ہے وہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں بات کرنے کی ضرورت نہ ہوتی آپ وہاں پر خاموش رہا کرتے، بغیر ضرورت کے آپ بات نہ فرماتے۔ آپ علیہ السلام کی تمام گفتگو ابتدا سے لے کر اخیر تک یعنی اس طرح ہوتی کہ کٹے ہوئے الفاظ ادا نہ ہوتے بلکہ بھرپور طریقے سے آپ بات فرماتے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ جلدی جلدی بات کرتے ہیں، الفاظ کٹ جاتے ہیں یا زبان کی نوک سے اس طرح بات کی جاتی ہے کہ الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو ابتدا سے لے کر انتہا تک آخر تک بہترین انداز میں ہوا کرتی تھی۔ جامع کلمات کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ آپ کو جوامع الکلم بھی کہا جاتا ہے، یعنی جامع کلمہ وہ ہوتا ہے کہ الفاظ یعنی کلمات تو کم ہوں مگر معانی کا ایک سمندر اس کے اندر پنہا ہو، اور آپ علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، علیحدہ علیحدہ الفاظ ادا ہوتے کہ سامعین کو بھرپور انداز میں سمجھ میں آ جاتے، نہ ہی اس میں فضول باتیں شامل ہوتی اور نہ ہی جتنی بات کرنی ہوتی اس میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوتی۔ ناظرین، آپ علیہ السلام جو ہے وہ نہ تو آپ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ یہ گفتگو کے کچھ انداز ہیں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاحشا ولا متفاحشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فحش کلامی کبھی بد کلامی نہیں فرماتے تھے، ولا سخابا فی الاسواق، یہ گلی کوچوں میں جو کھڑے ہو کر بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں، فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام چیخ کر گلیوں میں بلند آواز سے بات نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، کبھی آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ولکن یعفو ویصفح، فرمایا کہ ہمیشہ عفو درگزر فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی گفتگو میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔